وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے، منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی، پرائے بھی۔ اچھا اور سچا تعلق قائم رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں، وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ کامیاب لوگ دوسروں سے مختلف نہیں ہوتے، مگر ان کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: محبت، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ جب ہم کسی سے ناراض ہو کر اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے میرا دل توڑا یا میرا دل ٹوٹ گیا، تب در حقیقت دل پر صرف ٹھیس لگی ہوتی ہے اور ہم صرف شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، مگر جب دل سچ مچ میں ٹوٹ جاتا ہے تب ہم خاموش ہو جاتے ہیں، اگلے بندے سے شکوہ نہیں کرتے، تب ہمارے درمیان کا رشتہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ جب تم ہمت ہارنے لگو تو سوچنا تم نے شروع کس وجہ سے کیا تھا۔ اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ کچھ لوگ ہمیں اتنے عزیز ہوتے ہیں کہ ہم انہیں دل تک دکھانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ گفتگو میں اعتماد ذہانت سے زیادہ کردار ادا کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ کبھی کبھی ہم صبر کے جس مقام پر ہوتے ہیں وہاں پر بہت کچھ برداشت کر کے گزرنا ہوتا ہے، اور یہ مقام انسان کو سمجھدار بنا دیتا ہے، لوگوں کے رویوں کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ بوڑھا ہونے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی، بس ذرا سا غم لگ جائے تو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زندگی کی ناکامیوں میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ جب وہ ہار مان لیتے ہیں تو وہ کامیابی کے کتنے قریب ہوتے ہیں۔ کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی بلکہ عطا کی جاتی ہے، لہٰذا کوشش کریں نہ کہ اپنے آپ کو پریشان۔ جب آپ اللہ کی رضا میں راضی رہ کر صبر سے چلتے جاتے ہیں، پھر وہ آپ کے لیے وہاں سے وسیلے بناتا ہے جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور اخلاق ہی کافی ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ ہار کر بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑے ہی ہے۔ ایک دوسرے کے لیے سٹیٹس لگائے جاتے ہیں مگر ایک دوسرے کو سینڈ نہیں کیے جاتے، ایک دوسرے سے بات کرنے کو ترستے ہیں مگر ایک دوسرے کو میسج نہیں کرتے۔ انا کھا جاتی ہے محبت کو، دوستی کو اور رشتوں کو۔ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، کچھ باب اداس ہیں، کچھ خوش ہیں اور کچھ پرجوش ہیں، لیکن اگر آپ کبھی صفحہ نہیں پلٹتے تو آپ کبھی نہیں جان پائیں گے کہ اگلا باب آپ کے لیے کیا ہوگا۔ کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ لوگ بھروسہ کر کے روتے ہیں۔ لوگ اکثر نرم لہجوں سے کتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفظوں کی تپش بھولنے میں ایک عمر لگ جاتی ہے۔
خاموشی بھی کسی کو یہ بتانے کا بہترین طریقہ ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کر، پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ خاموشی بہت بڑی دولت ہے، معلوم نہ ہو تو زبان سے پھیلی ہوئی مصیبتوں سے اندازہ لگا لو۔ اگر آپ زندہ انسان ہیں تو غلط باتوں کی مخالفت کرنا سیکھیں۔ لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ کچھ لوگوں کے مہربان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ان کے ساتھ اس قدر بے رحم رہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے دوسرے لوگ بھی ایسا محسوس کریں جیسا انہوں نے کیا تھا۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے، ہر بچھڑا ہوا مل سکتا ہے، ہر دعا قبول ہو سکتی ہے اور ہر منزل پائی جا سکتی ہے، بس تم اللہ پہ یقین رکھو۔